بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی ویرٹی۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل دی ویرٹی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ اس سیریز کے پچھلے پارٹ میں آپ نے دیکھا کہ کیسے اسکندر اعظم نے درہ کو شکست دی۔ اس پارٹ یعنی پارٹ 2 میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسکندر اعظم نے کیسے پورے ایران کو فتح کیا اور کیسے اس نے مصر کو فتح کیا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اب اسکندر اعظم کا اگلا ہدف چونکہ مصر تھا، اس کے رستے میں چند ایک ایسے علاقے موجود تھے جو کہ اس سے مقابلہ کرنے میں تیار تھے۔ ان میں سب سے پہلا شہر سر شہر تھا۔ سر والوں کو جب یہ پتہ چلا کہ اسکندر ان کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ اپنے قلعے میں محصور ہو گئے، یعنی قلعہ بند ہو گئے۔ سر ایک جزیرہ تھا، یعنی اس کے چاروں طرف پانی ہی پانی تھا۔ چونکہ اسکندر اعظم کو جنگ میں کافی مہارت حاصل تھی تو اس نے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک کافی بڑا بحری بیڑا تیار کروایا۔ کیونکہ اس کے دیے ہوئے وقت پر بحری بیڑا تیار ہو چکا تھا اور پھر اس نے حملے کا حکم دیا۔ حملہ کافی زوردار تھا کیونکہ اسکندر اعظم نے پہل میں ہی کافی زوردار حملہ کیا تھا، جس کی وجہ سے سر کے قلعے کا خاصا نقصان ہو چکا تھا۔ اور اس طرح چند دنوں میں ہی اسکندر اعظم نے یہ قلعہ بھی فتح کر لیا۔ اور اس طرح اسکندر اعظم نے یہ شہر بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور اپنی فتوحات کی کتاب میں ایک اور فتح لکھ دی۔ سر کے محاصرے کے دوران اسکندر کو درہ کا پیغام ملا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ اس کی بیوی بچوں کو چھوڑ دے، جس کے بدلے اس کو آدھی ایرانی سلطنت دے دی جائے گی۔ یہ پیغام سن کر اسکندر کا خاص آدمی فارورڈیو بولا کہ اگر میں اسکندر ہوتا تو میں یہ پیشکش قبول کر لیتا، جسے سن کر اسکندر کو بہت غصہ آیا۔ اور اسکندر بولا کہ میں اگر فارورڈیو ہوتا تو میں یہ پیشکش قبول کر لیتا۔ اسکندر نے یہ پیشکش رد کر دی اور بولا کہ درہ کے پاس اگر اس سے کوئی اچھی پیشکش ہے تو وہ پیشکش مجھے خود آ کر پیش کرے۔ سر شہر کے بعد ریزا شہر کی پیشکش آئی اور یہ شہر بھی اسکندر اعظم نے فتح کر لیا۔ اس کی فتح کے بعد اسکندر مصر میں داخل ہوا اور توقع کے برعکس یہاں کے حکمران نے بغیر کوئی فوجی کارروائی کیے اسکندر کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ یہاں کچھ عرصہ قیام کے بعد اسکندر نے دریائے نیل کے راستے سمندر کی طرف بڑھا اور ایک مناسب جگہ پر قیام ڈالا اور ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی، اور اس قدیم ترین شہر کا نام اسکندریہ یا الیگزینڈریا ہے، جس کو آج بھی مصر کے اہم ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ 331 قبل مسیح میں اسکندر اعظم پھر مشرق کی طرف بڑھا۔ اب اس کی نظر میں عراق کا مشہور شہر دریائے فرات تھا، جو کہ دریا کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ اسکندر اعظم نے اس کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد اس کا سامنا ایران کی عظیم و شان فوج سے ہوا، جو کہ کوکامینا کے مقام پر موجود تھی۔ کوکامینا کی یہ جنگ میں ایران کی فوج میں کم و بیش 10 لاکھ پیادے، 40,000 سوار، 200 تلوار باز رتھ جو کہ بیل گاڑی کی ایک قسم ہے، اور 15 ہاتھی اور بے شمار یونانی سپاہی موجود تھے۔ درہ نے میدان کا انتخاب بھی بڑا سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ رتھ اونچی نیچی جگہوں پر نہیں چل سکتے، اس لیے اس نے پہلے ہی اس جگہ کو منتخب کیا اور زمین بھی ہموار کر لی۔ اپنے سے 20 گنا بڑی فوج دیکھ کر بھی اسکندر گھبرایا نہیں، بلکہ اس کے ذہن میں فوراً لڑائی کا ایک نیا منصوبہ نمودار ہوا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے جرنیلوں کو بلایا اور ایک پرجوش تقریر کی۔ ان کی ہمت ایسے بن گئی کہ وہ ابھی ایرانی فوج پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس کے بعد اس نے حملے میں پہل کرنے کی بجائے انتظار کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران اس نے اپنے سپاہیوں کو مکمل موقع دیا کہ وہ آرام کریں اور جنگ کے دوران چست رہیں۔ دوسری طرف ایرانی سپہ سالار، جو کہ اپنی فوج کو مسلسل جنگی تربیت دے رہا تھا اور چھوٹی چھوٹی مشقیں کروا رہا تھا اور اپنی فوج کو تھکا بھی رہا تھا۔ لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ دونوں فریقوں کو اپنی فتح کا یقین تھا۔ اسکندر کے پاس ایرانیوں کے مقابلے میں اچھے ہتھیار تھے اور وہ پہلے بھی ایرانیوں پر فتح حاصل کر چکا تھا۔ دوسری جانب درہ کو اقتدار میں برتری کی وجہ سے فتح کی امید تھی۔
جنگ کا آغاز درہ کی طرف سے ہوا۔ اس نے اپنے دست روانہ کر دیے۔ اس کو یقین تھا کہ وہ دشمن کی فوج کی تعداد کو بکھیر دیں گے، لیکن اسکندر کی فوج اپنا دفاع بخوبی طریقے سے کر رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ مقدونی اپنا دفاع بہت اچھی طرح کر رہے ہیں تو اس نے پیادوں کو وار کرنے کا حکم دیا، جو کہ میدان جنگ میں اس کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور اس کو توقع تھی کہ یہ اسکندر کی فوج کو تباہ کر دیں گے۔ لیکن جیسے پیادوں نے آگے بڑھے اور لڑائی کے آخری مراحل میں داخل ہوئے تو ایرانی فوج کی ترتیب بکھر گئی اور ان کی صفوں میں خلا آ گیا۔ یہ دیکھتے ہی اسکندر نے نیزہ آوروں اور مقدونی جتھوں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ اس حملے کی خاص بات یہ تھی کہ اس حملے کی قیادت خود اسکندر اعظم کر رہا تھا۔ اسی جنگ کی طرح اس بار بھی اسکندر نے ایرانی فوج کے بڑے بڑے جرنیلوں کو نشانہ بنایا اور آن کی آن ان کی لاشیں کٹ کٹ کر زمین میں گرنا شروع ہو گئی۔ درہ نے جب یہ دیکھا کہ لڑائی اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہے تو وہ میدان سے بھاگ نکلا۔ اس جنگ کا اختتام بھی یہی تھا۔ اسکندر نے جب یہ دیکھا کہ اس کے سپاہیوں نے میدان مار لیا ہے تو وہ درہ کے تعاقب میں نکلا تاکہ بار بار کے مارکوں کی بجائے ایک ہی دفعہ اس کا کام تمام کر دے، لیکن وہ اس کے ہاتھ نہ آیا۔ مسلسل کامیابیوں کے بعد حالات میں کافی تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ اسکندر کی فوج اب وہ فوج نہیں تھی جو کہ مقدونیہ سے نکلتے وقت تھی۔ اب اس کی قوت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ اب اسکندر نے ایرانی سلطنت کے بہت بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا اور وہاں کے لوگوں نے بھی اس کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ وہ ایرانی سپاہی جو جنگ میں اسکندر کے خلاف دھاڑ رہے تھے اب اس اسکندر کے ساتھ تھے۔ اسکندر نے ان کے لیے بھی وہی معاوضہ مقرر کیا جو انہیں شہنشاہ ایران کی طرف سے ملتا تھا۔ ان سب باتوں کے علاوہ اسکندر کی طبیعت میں بھی بہت تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ اس کی احساس خودداری میں اس قدر اضافہ ہو چکا تھا کہ وہ خود کو یونانی دیوتا زیوس کی اولاد سمجھنے لگا اور اپنے خلاف کوئی بات نہ سنتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس کے قریبی دوست لکیٹوس نے جب اسے دیوتا ماننے سے انکار کر دیا تو غصے کے عالم میں اس نے اپنا نیزہ اس کے پیٹ میں گھونپ دیا اور اسے مار ڈالا۔ ایران کی فتح کے بعد اس کو بہت سے لوگوں نے مشورہ کیا کہ اب وہ واپسی کی راہ لے، لیکن اس پر دنیا کو فتح کرنے کا بھوت سوار تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اس وقت تک واپس نہیں جائے گا جب تک ہندوستان کو فتح نہ کر لے۔ ہمارے چینل کو ویرٹی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پہ ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔